الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، ناسازی طبع کی وجہ سے میں کچھ دروس میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن آج کوشش کی ہے کہ ایک مختصر اور جامع صورت آپ کے سامنے بیان کی ہے تاکہ اس کا مختصر اور جامع ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو گزشتہ دروس میں نہ حاضر ہونے پر میں معذرت خواہ ہوں۔ جو صورت میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ مکیات میں سے ایک صورت ہے۔ اس کا جو تواتر ہے، اس کا جو ردم ہے وہ بہت تیز ہے، اور بہت اہم بات بہت کم پیرائے میں بتائی گئی ہے، بہت اہم بات بہت مختصر کر کے بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں ڈالے رکھا، تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا۔ اس کا ترجمہ ہے الہاکم، تمہیں غافل کیے رکھا۔ غفلت اور ہلاکت یہ دونوں مترادف چیزیں ہیں۔ اگر جو غافل ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، یہ ذہن میں رکھنا کہ جو غافل ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ کس حوالے سے؟ آخرت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے نہیں، آخرت کے حوالے سے۔ تو تمہیں غفلت میں مبتلا رکھا، غفلت میں ڈالے رکھا۔ کس چیز نے؟ تکاثر نے۔ تکاثر کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ تکاثر کا مطلب ہے کہ مال و دولت کو جمع کرنا، مال و دولت کو جمع کرنا اور اس کی کثرت پر فخر کرنا۔ مال و دولت کو پہلے جمع کرنا اور پھر اس کی کثرت پر فخر کرنا۔ اور اس کا ایک اور ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ مال و دولت جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، کہ اگر ساتھ والے کے پاس ایک گھر ہے تو میں دو گھر بناؤں، اگر اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میں دو گاڑیاں بناؤں، اگر اس کے پاس اتنی زمین ہے تو میں اتنی زمین اور بناؤں، اگر اتنی دکانیں ہیں تو میں اتنی دکانیں اور بناؤں۔ مطلب دنیاوی اعتبار سے مال و دولت جمع کرنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تکاثر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں غفلت میں مبتلا رکھا تکاثر نے۔ اب سورۃ الحدید آیت نمبر 20 یہ کیا کہتی ہے؟ انسانی زندگی کی 5 سٹیجز ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ان 5 سٹیجز سے گزرتا ہے، جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کہ جان لو، اعلموا جان لو، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ یہ 5 سٹیجز ہیں، 5 درجات میں سے انسان گزرتا ہے۔ ایک تو لعب ہے۔ لعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کھیل کود۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے کھیل کود کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے کھیل کود کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کو اس بات سے غرض نہیں گھر میں روٹی ہے نہیں ہے، والد کما رہا ہے نہیں کما رہا، گھر میں کیا پریشانیاں ہیں، اسے جو وقت ملے گا وہ اپنا کھیل کود میں لگاتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ لعب ہے۔ تو دوسری سٹیج کیا آئی؟ جب بچہ ٹین ایج میں پہنچا، مطلب 13 سال سے لے کر 19 سال تک شروع ہوا، اسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں۔ تو کھیل کود کے ساتھ کچھ
جنسی رجحان پیدا ہو گیا اس کے اندر. اب کھیل کود عام کھیل کود نہیں رہی, بلکہ اس میں ایک قسم کا جنسی رجحان پیدا ہو گیا. انگریزی میں اسے کہتے ہیں سیکشل گریٹیفیکیشن. اس کے اندر ایک جنسی تلذذ پیدا ہو گیا. تو یہ سٹیج کیا ہے انسان کی؟ لہو ہے. لہو, لعب, پھر لہو. تیسری کیا ہے؟ زینتوں, کہ زینت ایک سٹیج پھر جب 19 کو کراس کر کے 20 سے 30 سال میں آتا ہے تو پھر بننا سنورنا اچھا لگتا ہے. اچھے اچھے کپڑے پہننا, شیو کرنا, بال بنانا, خوب سنگار کرنا, اپنے آپ کو تیار کر کے باہر جانا, بننا سنورنا, اپنے آپ کو سنوارنا, یہ انسان کو اچھا لگتا ہے. جوانی اپنے شباب پر ہوتی ہے, انسان اپنے آپ کو بننے سنورنے میں سارا وقت گزار دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سٹیج کو کہا کہ یہ زینتوں ہے, زینت ہے یہ. اور پھر ایک اور سٹیج کیا آتی ہے جب 30 سے 40 کے درمیان جاتا ہے تو تفاخرم بینکم, کہ اب اپنی دولت پر, اپنے حسب نسب پر, اپنی شہرت پر, اپنے گھر پر, گاڑیوں پر, زمین پر آپ کو فخر محسوس ہونا شروع کر دیتا ہے, اترانا شروع کر دیتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس سے اگر گاڑی ہے تو میری گاڑی اس سے بڑی گاڑی ہے, میرا حسب نسب اس سے بڑا ہے, میری شہرت اس سے بڑی ہے. تو یہ کون سی سٹیج ہوئی؟ تفاخر, چوتھی سٹیج. اور جب 40 کی عمر کو کراس کر کے 50 اور 60 کی اس پیٹے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ تکاثر شروع ہو جاتی ہے, کہ اب مال جمع کرنا ہے, مال جمع کرنا ہے, چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے, لیکن مال جمع کرنا ہے اور اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے کر جانی ہے. تو یہ میں نے 5 سٹیجز آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیں جو کہ قرآن پاک میں سورۃ الحدید میں آیت نمبر 20 میں بیان کی گئی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تکاثر کے بارے بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان اس سٹیج پر پہنچتا ہے کہ وہ مال جمع کرنے کی خواہش میں پڑ جاتا ہے, اب نہ کھیل کود میں دلچسپی, نہ جنسی تلذذ میں دلچسپی, نہ بننے سنورنے میں دلچسپی, نہ اپنے شہرت, عزت, گاڑیوں پر کوئی فخر کرنے میں دلچسپی, اب دلچسپی باقی رہ جاتی ہے مال اکٹھا کرو اور ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ کہ اس کا مال اتنا ہے تو میرا مال اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا, تمہیں غفلت میں ڈال دیا تکاثر نے, مال اکٹھا کرنے میں, اس پر فخر کرنے میں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا اس بات نے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو مال اکٹھا کرتے رہے اور مال اکٹھا کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے. تمہیں اس بات کا احساس نہ رہا کہ آخر میں نے ایک دن حاضر ہونا ہے, رب کے سامنے جواب دہی ہونی ہے, 5 سوال ہونے ہیں میرے سامنے کہ عمر کہاں گزاری, کہ عمر کہاں گزاری. رب تعالیٰ کے سامنے 5 سوال پوچھے جائیں گے. لا تزول قدم ابن آدم, کسی آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے. حتی یسأل عن خمس, یہاں تک کہ اسے 5 سوال پوچھ نہ لیے جائیں کہ عمر کہاں گزاری, اور عمر میں جوانی, شباب کہاں گزارا, جوانی کا وقت کہاں گزارا, اور مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور جو تجھے علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ جب بھول جاتا ہے, یہ 5 باتیں بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ 5 جواب دینے ہیں, یہ بات ذہن میں ہی نہیں رہتی, مگر کوشش یہی ہوتی ہے کہ مال اکٹھا کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس غفلت میں تم نے قبریں جا دیکھی, تم قبر تک پہنچ جاتے ہو, تمہیں یہ بات غفلت میں مبتلا رکھتی ہے, تمہیں آخرت کا خیال ہی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل, اے نبی کہہ دیجئے, ان الموت, کہ بے شک موت, الذی تفرون منہ, جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو, جس سے تم ڈرتے ہو, بھاگتے ہو, موت سے بھاگتے ہو. الذی تفرون منہ, بے شک وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو. فإنہ ملاقیکم, وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ بے شک موت
الذی تفرون منہ جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو فإنہ ملاقیکم وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ذات کی طرف جو کہ غائب کا علم بھی رکھتا ہے جو حاضر کا علم بھی رکھتا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پس وہاں وہ تمہیں جتلا دے گا کہ جو تم عمل کرتے رہے اس دنیا میں۔ میرے بھائیوں سوچو ذرا، یہ ہے حقیقت۔ اور فرما کون رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہی کس کی آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی لانے والے جبریل امین ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو وہ تم کو مل کر رہے گی، وہ تم سے ملاقات ضرور کرے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ تو خدا را اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارو، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارو کہ اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے کہ جہاں تمہیں جتلا دے گا ایک ایک عمل جو تم کرتے رہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها کہ وہ کتاب اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی مگر ہر چیز اس کتاب میں شامل ہے۔ ہر بات اس اعمال نامے میں آپ کے شامل کر دی جائے گی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها مگر اس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے تمہیں ایک ایک بات۔ فمن يعمل مثقال ذرة خیر یرا ومن يعمل مثقال ذرة شر یرا کہ ذرے کے برابر نیکی بھی تمہیں دکھا دی جائے گی اور ذرے کے برابر برائی بھی تمہیں دکھا دی جائے گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ اور غفلت کس بات تھی؟ مال کے جمع کرنے کی۔ کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی بات نہیں، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو اہم بات فرما رہے ہیں، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش تم جان جاتے علم یقین کے ساتھ۔ اب مفسرین نے کیا بتایا ہے؟ علم یقین کیا ہے؟ وہ علم انسان کو جو انسان کو استدلال سے حاصل ہوتا ہے، انسان کو اپنے حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، جو اپنے حواس خمسہ کو استعمال کر کے کوئی چیز وہ سیکھتا ہے، وہ علم یقین ہے۔ یقین کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے۔ اب علم الیقین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبریل امین لانے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے ہیں، قرآن پاک موجود ہے، یہ علم یقین ہے۔ اس سے بڑا یقینی علم کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کاش تم علم یقین سے جان جاتے، کاش تم علم یقین سے جان جاتے۔ آپ یقین کے درجے سن لو کہ تم نے دور سے دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو تم نے کیا سوچا کہ کہیں آگ لگی ہے، کہیں آگ لگی ہے، حالانکہ تم نے آگ کو دیکھا نہیں لیکن دھواں دیکھا دور سے تو یہ سوچ لیا کہ کہیں آگ لگی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ علم الیقین تھا۔ تمہیں اس بات کا پتا تھا کہ اگر آگ ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے۔ اب تمہیں اس دھوئیں کا یقین نہیں آیا کہ آگ سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے، تم خود اس جگہ پر پہنچے، اپنی آنکھوں سے اس آگ کو دیکھا، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ عین الیقین، عین الیقین کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی آگ لگی ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے ہیٹرز بنے ہوئے ہیں جو آگ کی طرح دہکتے ہیں مگر آگ نہیں ہوتی بلکہ وہ بجلی سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب تمہیں اس بات کا یقین بھی نہ آیا آنکھوں سے دیکھ کر بھی کہ یہ آگ ہے تو تم نے ہاتھ لگا لیا۔ تو پھر کون سا یقین حاصل ہوا؟ جب ہاتھ جلا تو تمہیں پتا چلا یہ تو آگ ہے، تو یہ حق الیقین حاصل ہو گیا تمہیں، حق الیقین حاصل ہو گیا تمہیں کہ واقعی آگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم علم یقین سے جان لیتے اس حقیقت کو کہ تم نے قبروں میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، موت سے ملاقات ہونی ہے،
5 سوالات کا جواب دینا ہے. محمد رسول اللہ جو کتاب لائے تھے اسے پڑھنا بھی تھا, اسے سیکھنا بھی تھا, اس پر عمل بھی کرنا تھا, اور آپ کے لائے ہوئے دین کو قائم بھی کرنا تھا. ناموس رسالت کی خاطر کٹ مرنا تھا ہم نے. یہ علم الیقین ہونا چاہیے. کلا لو تعلمون علم الیقین. لیکن آپ علم یقین سے نہیں سیکھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ لا ترون الجحیم, تم ضرور جہنم دیکھ کر رہو گے. لَتَرَوُنَّ, لام تعریف نون مشدد. عربی میں جب اس طرح کا اسلوب آ جائے تو شدید کا صیغہ آ جاتا ہے, بہت شدید تاکید آ جاتی ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم جہنم دیکھ کر رہو گے. تمہیں یقین نہیں آیا تھا نا جو محمد رسول اللہ نے بتایا تھا, جو جبریل امین لائے تھے, جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تھا, تمہیں یقین نہیں آیا تھا تو پھر اب تم ضرور جہنم دیکھ کر رہو گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں, تمہیں تو دنیا کی زندگی پسند ہے. کلا بل تحبون العاجلہ, عاجلہ کہتے ہیں قریب کی چیز کو. تمہیں تو دنیا پسند ہے, ہرگز نہیں, تمہیں تو دنیا پسند ہے. وتذرون الآخرہ, اور تم نے آخرت کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے, کمر کے پیچھے ڈالا ہوا ہے آخرت کو. وجوہ یومئذ ناظرہ, قیامت کے روز کا نقشہ ہے کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے, جو سرسبز ہوں گے, جو شاداب ہوں گے, جو خوش ہوں گے قیامت کے روز. اب سوچو, جب کسی کلاس کا رزلٹ آتا ہے تو کلاس میں جو محنتی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جنہوں نے پورا سال محنت کی ہوتی ہے, کورس کو پڑھا ہوتا ہے, پیپر بھی اچھے دیے ہوتے ہیں, تو رزلٹ والے دن ان کے چہرے مسکراتے ہوئے ہوتے ہیں. چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ آج تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ مل کر رہے گا, آج تو پوزیشن آئے گی, آج تو کچھ نہ کچھ بہت اچھا سننے کو ملے گا. ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں. تو یہی قیامت کے روز کا حساب ہے نا, جب پوری زندگی کے حساب کے لیے اس دن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں محنت کی ہوگی, پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق گزاری ہوگی, تو ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ قرآن فرما رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. وجوہ یومئذ ناظرہ, ان کے چہرے. کچھ درد محسوس ہونے لگا ہے مجھے اپنی بازو میں. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے, سرسبز ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ دنیا میں محنت کر کر آئے تھے, دنیا میں محنت کر کے آئیں گے. الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. اب کچھ مفسرین نے کہا کہ کچھ لوگ اتنے نیک ہوں گے کہ رب باری تعالیٰ کا دیدار انہیں یوم قیامت ہی نصیب ہو جائے گا. الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. اور کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ ووجوہ یومئذ باسرہ, کچھ چہرے لٹکے ہوں گے. کچھ چہرے لٹکے ہوں گے. کیوں لٹکے ہوں گے؟ انہیں پتا ہوگا کہ پوری زندگی تو مال اکٹھا کرتے رہے, ایک دوسرے سے مال اکٹھا کرنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے. جو تیاری کرنے کا حق تھا, جو تیاری کرنی تھی, وہ تیاری تو کر ہی نہ سکے. تو ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ, وہ اس بات کا انہیں گمان ہوگا کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ حساب کیا جائے گا, آج ان کے ساتھ کمر توڑ حساب کیا جائے گا. تظن ان یفعل بها فاقرہ. کلا اذا بلغت التراقیہ, ہرگز نہیں کہ جب جان آ کر ہنسلیوں کی ہڈی میں پھنس جاتی ہے. وقیل من راق, تو تم کہتے ہو کہ اب کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, اب کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بچاؤ, شاید کہ یہ بچ جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق, اور اس جان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. الی ربک یومئذ المساق, تیرے رب کی طرف اب تجھے دھکیلا جائے گا, اب تجھے دھکیلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لترون الجحیم, کہ تم جہنم دیکھ کر رہو گے. ثم لترونها عین الیقین, پھر تم اسے اپنے آنکھوں کے یقین سے دیکھو گے, اپنی آنکھوں سے سامنے جہنم کو دیکھو گے.
اپنی آنکھوں کے یقین سے دیکھو گے، تمہیں اپنے سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی، چونکہ تم نے علم الیقین نہیں مانا تھا، اب تم عین الیقین سے مانو گے جب جہنم سامنے نظر آئے گی، جب جہنم سامنے نظر آئے گی۔ ثم لترونها عین الیقین، اور آخری آیت کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم میں لازماً پوچھا جائے گا ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دنیا میں دی گئی تھی، کہ وہ جو میں نے نعمتیں دی گئی تھی اس کا تم نے استعمال کیا کیا، جو زبان دی تھی میں نے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تمہیں تو بیان کرنے کی صلاحیت دی تھی، تو اللہ کا قرآن بیان کیا؟ کیا جواب دو گے؟ اسی ایک سوال کا کیا جواب دو گے؟ پھر ہاتھ پاؤں، زبان، کان، بال، جسم کی تمام صحت، نعمتیں، گاڑیاں، گھر، زمینیں، اولاد، ان نعمتوں کو تو ابھی میں ذکر ہی نہیں کرتا، خالی اس نعمت کا کیا جواب دو گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تو علم البیان دیا تھا، تم نے اپنی زبان کہاں استعمال کی؟ الیوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن میں تمہارے منہ پر مہر لگا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو تم کام کر کے آئے ہو۔ تو آج زبان کھلی ہے، آج مہر نہیں لگی، خدا را اس مہر کو آج ہٹا لو، تاکہ اس دن جب مہر لگے تو تمہارے ہاتھ گواہی دیں کہ اس کی زبان تو قرآن بیان کرتی تھی یا رب، اس دن گواہی اچھی مل جائے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کا ہر ٹکڑا یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ وقت مکمل ہو چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود عمل کرنے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت دے تاکہ مزید میں آپ کے سامنے جو قرآن پاک کے ہمارے دروس رہ گئے ہیں ان کا سلسلہ باقاعدگی سے جاری کر سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔